گندم اور پاکستان میں اس کا ریٹ. تو میں پہلے بھی اس حوالے سے ویڈیوز بنا چکا ہوں اور ابھی آپ کو اس حوالے سے ایک ویڈیو بنا رہا ہوں. میری ویڈیو پوری دیکھنی ہے. گندم کے ریٹ کے حوالے سے آج میں آپ کو ایک نئی خبر دینے لگا ہوں. ویڈیو پوری دیکھنی ہے بھائی. آگے میرا واچ ٹائم پورا نہیں ہو رہا. واچ ٹائم پورا کر دو. ویڈیو پوری اور کمپلیٹ دیکھیں. اچھا جی، جیسے کہ پہلے ہمارا سی پیک تھا. آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ میں پیسے تب دوں گی کہ جب پہلے سی اے پیک بند کرو. ہم نے سی پیک بند کیا. آئی ایم ایف سے پیسہ لیا. اس کے بعد پیٹرول مہنگا کرو، ہم پھر پیسہ دیں گے. ہم نے پیٹرول مہنگا کر دیا. آئی ایم ایف نے پیسہ دیا. آئی ایم ایف نے پیسہ دیا. اب اس نے کہا کہ جس طرح چاول اور یعنی کہ ہمارے کپاس اوپن مارکیٹ میں سیل ہوتی ہے، اسی طرح ہماری گندم بھی اوپن مارکیٹ میں سیل ہوگی. یہ ادارہ بند کرو جو گندم خریدتا ہے. تو وفاق نے چاروں صوبوں کو کہا کہ یہ ہم آج کے بعد گندم نہیں خریدیں گے. تو اس پہ ایک محکمہ جو فوڈ سیکورٹی ہے انہوں نے کہا کہ اس بار ہمیں گندم خریدنے دو. پچھلی بار کاشتکاروں کا اچھا خاصا نقصان ہوا تھا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، آئی ایم ایف نے ہمیں پیسہ ہی اس شرط پہ دینا ہے کہ گندم اگر ہم زمینداروں سے نہ خریدیں. وہ بھائی یہ کون ہے آئی ایم ایف؟ ہم اس سے قرضہ لیتے جا رہے ہیں اور اس کے غلام در غلام بنتے جا رہے ہیں. اب یہ فیصلہ ہوگا آئی ایم ایف کا کہ ہم گندم خریدیں یا نہ خریدیں. کہاں جا رہا ہے پاکستان؟ کس طرف جا رہا ہے پاکستان؟ انڈیا کے کاشتکار دیکھو اتنی سستی کھادیں لے کے وہ غریبوں سے گندم خریدا. اسی طرح دبئی کے اندر ایک بار کہتے ٹماٹر کی کاشت زیادہ ہو گئی تھی تو گورنمنٹ نے خود ٹماٹر خرید لیے. تو اسی طرح مختلف ممالک کے اندر گورنمنٹ خرید رہی ہے اور پاکستان کے اندر خریداری ہی آئی ایم ایف روک رہا ہے. تو اسی طرح اگر چلتا رہا جس طرح آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ گندم کو اوپن کر دو، اوپن مارکیٹ کے اندر گندم کاشتکار خود سیل کرے، چاہے وہ 1000 روپے کی ہو چاہے 10,000 روپے فی 40 کلو گرام ہو. تو اب ہم اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ جب آئی ایم ایف ہی پابندیاں لگا رہا ہے، وہ ادارہ الگ سے اپنے بسترے لے کر سڑکوں پہ بیٹھا ہے، احتجاج کر رہا ہے، کسان الگ سے احتجاج کر رہے ہیں، کھادیں مہنگی، ہر چیز مہنگی، بجلی مہنگی استعمال کر کے جو گندم پیدا کر رہے ہیں وہ الگ سے اب کا احتجاج کرنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ آئی ایم ایف ان لوگوں پہ پابندیاں کیوں نہیں لگاتا جو مفت کا پیٹرول سرکاری پروٹوکول کے اندر گھومتے ہیں؟ آئی ایم ایف فری کے بجلی یونٹ پہ پابندیاں کیوں نہیں لگاتا؟ آئی ایم ایف فری پیٹرول پہ پابندیاں کیوں نہیں لگاتا؟ وہ اشرافیہ کی عیاشیوں پہ پابندیاں کیوں نہیں لگاتا؟ کاشتکار کی گندم پہ ہی آئی ایم ایف کا سارا غصہ نکلنا ہے. تو اس بات پہ کہتے ہیں کہ جوتے کھانے والی قوم کبھی بھی احتجاج نہیں کرتی، کبھی بھی سیدھی نہیں ہوتی. بھائی ہم عادی ہو چکے ہیں جوتے کھانے کے اور آئندہ بھی کھاتے رہیں گے، کیونکہ آئی ایم ایف ہمیشہ غریبوں پہ ظلم، ٹیکس بڑھا دو، بجلی مہنگی کر دو، پیٹرول مہنگا کر دو، اب گندم ہی نہ خریداری کرو گندم کی. تو اس سے ہوگا کیا؟ اس کے نقصانات کیا ہوں گے؟ گندم انتہائی سستی ہوگی اور جیسے ہی وہ مل مالکان اور بروکرز کے ہاتھ میں آئے گی، اس کا جب آٹا بنے گا تو آٹا مہنگا سیل ہوگا. جیسے زمیندار کا دودھ ہے دیہاتی ایریا میں 110 روپے 120 روپے کلو سیل ہو رہا ہے، اور شہر کے ایریا میں ادھر لے رہا ہوں 160 روپے کے جی دودھ، 160 روپے لیٹر. تو آپ دیکھیں کہ جو پانی کی بوتل ہے، نیسلے کی پانی کی بوتل، وہ دودھ سے زیادہ مہنگی ہو گئی ہے. یعنی کہ ان کی فیکٹریوں کا پانی دودھ سے، زمیندار کے دودھ سے زیادہ مہنگا ہے. تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ آٹا کہاں تک پہنچنے والا ہے. یہ غریب کی پہنچ سے بہت زیادہ دور چلا جائے گا آٹا. اور آئی ایم ایف ہمیشہ غریبوں پہ ہی پابندیاں لگاتا ہے. میں سوچتا ہوں یہ اشرافیہ پہ کیوں نہیں پابندیاں لگاتا؟ یہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے. مجھے فالو کرو، لائک کرو، اور ایسی دلچسپ ویڈیوز کے لیے یار میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کرو. اور یہ ضرور آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آئی ایم ایف ان اشرافیہ کی عیاشیوں پہ پابندیاں کیوں نہیں لگاتا؟ فری کے پیٹرول، فری کے کھانے، فری کے سیر سپاٹے، فری کے علاج، فری کی گاڑیاں، فری کے بجلی کے یونٹس. ریٹائرمنٹ کے بعد اتنے مراد کہ وہ جو ریٹائرڈ جسٹس صاحبان بیرون ملک بیٹھے ہیں پاکستان میں، ان کو فری بجلی دی جا رہی ہے، فری گاڑیاں دی جا رہی ہیں. اس طرح کئی ایسے ریٹائرڈ ملازمین ہیں جن کو ہر چیز فری میں مل رہی ہے. تو یہ اشرافیہ کی عیاشیاں بیان کیوں نہیں کرتا آئی ایم ایف؟ ہمیشہ غریبوں کو کیوں مار دیتا؟ آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.